نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم باجی صاحبہ، ہم مکتب ساتھیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج میں نے جو ٹاپک منتخب کیا ہے وہ وحی کے بارے میں ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کے 40ویں سال میں تھے کہ ابھی 40واں سال چل رہا تھا، ابھی تک قرآن پاک کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گوشہ نشینی کے لیے جاتے تھے۔ غار حرا مکہ کا ایک پہاڑ ہے اور اس کا قدرتی طور پر جو رخ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ تو نبی پاک قدرتی طور پر جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، تو اس کا قدرتی طور پر جو رخ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کے نزول سے پہلے وہاں پہ گوشہ نشینی فرماتے تھے۔ کافی عرصہ تک وہ وہاں جا کر گوشہ نشینی پر مصروف رہتے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نشانیوں کے بارے میں سوچتے رہتے۔ جیسے جیسے ان کی عمر زیادہ ہوتی جا رہی تھی اور 40واں سال گزرتا جا رہا تھا تو یہ عمل زیادہ ہوتا جا رہا تھا، ان کو گوشہ نشینی زیادہ محبوب تر ہوتی جا رہی تھی اور ایسے ہی وہ مصروف عبادت رہتے۔ اسی طرح کہ وہ ان کو خوابیں آنی بھی شروع ہو گئیں اور یہ سلسلہ 6 ماہ تک مطلب جو ہے نا وہ جاری رہا۔ جو خوابیں ان کو آتی تھی نا، اسی لیے جو سچی خوابیں ہیں نا وہ 46واں نبوت کا حصہ قرار پایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوابیں آتی وہ خوب ہر روز جو جیسے بھی وہ بیدار ہوتے تو وہ اسی طرح ان کو وہ واقعات وقوع پذیر ہوتے۔ اسی طرح یہ ٹائم گزرتا گیا اور یہ عرصہ جو ہے 6 ماہ تک چلتا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سال میں 2 مرتبہ غار حرا میں گوشہ نشین ہوتے۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو پھر دوبارہ گھر واپس آتے اور خود و نوش کی کچھ چیزیں لے کر واپس وہاں چلے جاتے۔ اسی طرح مصروف عبادت تھے۔ ایک دن غار حرا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، آ کر سلام کیا اور فرمایا اقرأ۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں امی ہوں۔ امی کا مطلب ہے کہ پڑھا ہوا نہیں۔ پھر فرشتے نے عرض کیا اقرأ۔ پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں۔ دوبارہ فرشتے نے کہا کہ اقرأ۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ پھر فرشتے نے فرمایا جب چوتھی بار ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور زور سے دبایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا اور پھر فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یعنی کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس ذات بابرکت نے آپ کو پیدا فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نام جڑ گیا اقرأ کے ساتھ تو خود بخود وہ پڑھنا شروع ہو گئے، جہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو وحی ہوئی وہ میرے دل پر اور میرے ذہن میں نشین ہو گئی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع ہو گئے۔ اس میں بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معلم اس دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا تھا سوائے ان کے رب کی ذات کے۔ اسی طرح وہ یہ آیات جو ہیں ان کے ذہن میں نقش ہو گئیں اور اسی طرح وہ پسینہ میں سے شرابور اور گھبراتے ہوئے اپنے گھر واپس لوٹے۔ آ کے دروازے پر دستک دی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بڑے خوش خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کانپ رہے تھے وحی کی شدت سے، پسینہ سے شرابور تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے کمبل اوڑھ دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہوں کمبل اوڑھ دیا اور قدرے جب سکون محسوس کیا تو فرمایا، عرض کیا خدیجہ میرا کیا حال ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا ہے؟
لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غار ہیرا میں سارا واقعہ ہوا سارا ان کو بیان کیا. تو فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے. یہ وہ ذمہ داری تھی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مستقبل میں اٹھانے جا رہے تھے اور نبوت کے آثار ان کو نظر آ گئے تھے. اسی طرح جب انہوں نے حضرت خدیجہ نے ان کو بولا کہ آپ گھبرائیے مت، آپ یتیموں اور بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. اسی طرح وہ حضرت خدیجہ ان کو لے کر ورقہ بن نوفل اپنے چچا زاد بھائی کے پاس چلی گئی. وہاں پہ ورقہ بن نوفل تورات اور انجیل کے بہت بڑے ماہر اور عالم تھے. انہوں نے کہا اے بھتیجے تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان فرمایا تو ورقہ بن نوفل بہت ضعیف تھے، یہاں تک کہ وہ نبینہ ہو چکے تھے. انہوں نے فرمایا اے بھتیجے یہ تو وہی ناموس فرشتہ ہے جو عیسیٰ موسیٰ پر نازل ہوتا رہا ہے. کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوئے. کیا انہوں نے عرض کیا کیا مجھے میری قوم ایسے مکہ سے نکال دے گی؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو اسے انہی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ میں آپ کی حمایت کر سکوں. اسی طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی ساری ذمہ داریوں کو ایسا سنبھالا اور نبھایا اور وہ نمونہ بنے کہ آج تک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی مثال نہیں ملی. اسی طرح وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا انہوں نے شروع کر دیا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.